الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، مراد کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ تورات اور انجیل ان کو ملی تھی، اس وجہ سے ان کو کہا گیا اہل کتاب۔ اے اہل کتاب، قد جاءکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس رسولنا، رسول ہمارا۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یقیناً آ گیا تمہارے پاس رسول ہمارا۔ اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمائے تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے خود دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ تم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم میں سب وہ علامات دیکھ چکے ہو جو تمہاری تورات یا انجیل میں بیان کی گئی ہیں، وہی رسول ہے یہ۔ قد جاءکم رسولنا، اور اس رسول کا کام کیا ہے؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی، مما، ان باتوں میں سے جو کنتم، تھے تم یا ہو تم، تخفون من الکتاب، تم چھپاتے کتاب میں سے، یعنی اپنی کتاب تورات یا اپنی کتاب انجیل میں جو مسائل ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات ہیں، جو آپ کا میسج ہے، جو آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور صحابہ کرام کی بھی اللہ تعالیٰ نے علامات لکھی ہیں، وہ بھی بتائی ہیں، مثالیں دے دے کے سمجھایا تمہیں۔ پھر اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں جو تمہاری کتاب میں موجود ہیں، مگر تم اپنی کتاب میں اس کو چھپاتے ہو، عام پبلک کو نہیں بتاتے۔ فقہی مسائل میں بڑا اہم مسئلہ حدود کا ہے، اور حدود میں رجم کی سزا ہے، تم رجم کی سزا کو بھی چھپاتے ہو۔ اسی طرح تمہیں بتایا گیا تھا کہ چربی تمہارے لیے حرام ہے، تم ہیلے بہانے سے اس کو بھی حلال کرتے ہو۔ تو اصل جو چیز ہے حرمت کی، وہ تم پبلک سے چھپاتے ہو، نہیں بتاتے۔ اور ایک بات نہیں، بہت سی باتیں ہیں، بہت سے دین کی پہلو ہیں جو تم اپنی پبلک سے چھپاتے ہو، ان کو نہیں بتاتے۔ اور یہ رسول کیا کر رہا ہے؟ انہی باتوں کو واضح کر رہا ہے وحی کے ذریعے۔ جو قرآن مجید آپ پر نازل ہوتا ہے، اسی قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے یا اسی کی روشنی میں بہت سی وہ اپنی احادیث میں بیان کرتا ہے کہ یہ دیکھیے، یہ سب کچھ اہل کتاب کے ہاں موجود تھا، جسے یہ اب چھپا رہے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو وہ ابھی نظر انداز کرتا جا رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری تفاصیل بتائے، لیکن جو کچھ بتا رہا ہے اتنا ہی کافی ہے لوگوں کی سمجھ کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے کہ حق کو کون چھپاتا ہے اور جھوٹ کو کون پروموٹ کرتا ہے۔ یہ لوگ مجھے رسول کیوں نہیں مان رہے؟ یہ سب چیزیں کافی ہیں اتنی کہ یہ باتیں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے لوگوں کو بتا دی جائیں، اور اہل کتاب کو بھی بتا دی جائیں۔ سنو، قد جاءکم من اللہ، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نور، ایک نور، و کتاب مبین، اور ایک کتاب واضح۔ یہ نور و کتاب کا لفظ جو اکٹھا آیا ہے، یہ دونوں سے مراد کتاب ہی ہے، کیونکہ کتاب بھی ایک روشنی ہے۔ تو اس لیے یہ واو جو درمیان میں ہے، یہ عطف تفسیری کہلاتا ہے۔ عطف پڑتا ہے اس کا نور پہ، اور نور کی یہ تفسیر ہے آگے کیا، وہ نور کیا ہے؟ کتاب۔
تو یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، کتاب مبین، اور ایک واضح کتاب جس میں دین و دنیا کے واضح مسائل ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے اللہ۔ کس کے؟ ساتھ اس کے اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کتاب کے ساتھ اور نور کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اگر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی نا، نور الگ چیز ہوتی، کتاب الگ چیز ہوتی، اور نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اور جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، اور کتاب سے مراد کتاب اللہ ہوتی، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی نا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اللہ فرماتا آگے یہدی بہم اللہ، تثنیہ لاتا اللہ تعالیٰ کہ ان دونوں کے ذریعے سے، لیکن یہاں بھی ہے، واحد ہے، ضمیر واحد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اکیلی ضمیر ہے، بھی ایک کے لیے نا، اور وہاں کس کے لیے ہوتی ہے؟ دو کے لیے۔ تو اگر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی تو یہدی بہم اللہ ہوتا کہ ان دونوں کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو ذرا سمجھنا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس لیے نور و کتاب مبین، نور اور کتاب کے درمیان واو کا لفظ آیا ہے۔ اس واو کو کیا کہا تھا میں نے؟ یہ عطف تفسیری ہے، واو کا عطف جا رہا ہے نور پہ، اور پھر نور کی تفسیر واو کے بعد کی گئی ہے، تو پھر ایک چیز ہوئی نا، تو اس لیے ایک چیز کے لیے پھر ایک ہی ضمیر لائی گئی، یہدی بہ، رہنمائی کرتا ہے ساتھ اس کے، اس ایک کے، ایک کیا ہے؟ وہی کتاب یا نور۔ ٹھیک ہے، لیکن ہماری عادت ہے کہ کوئی یونیک چیز نکالیں اندر سے، اور یونیک چیز نکال کے لوگوں کو بھی باور کرائیں کہ دیکھیے جی یہ تو قرآن میں لکھا ہے۔ یہیں سے، اسی غلط فہمی سے نور کو الگ سمجھا گیا اور اللہ کے رسول کو قرار دیا گیا، اور کتاب کو الگ سمجھا گیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے رسول نور ہیں، اللہ کے رسول بشر نہیں ہیں۔ اور پھر یہیں سے آگے بڑھیے تو نور من نور اللہ، اس قسم کے الفاظ بھی ہمیں سننے میں آتے ہیں کہ آپ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ یہ کہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یہاں تو اگر ہے تو نور ہے، بس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے، اتنی بات۔ لیکن اگر اس کا معنی چلے بالفرض کر بھی لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے؟ یہ تو وہی کرسچن والا عقیدہ ہے نا، جو آگے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ المسیح ابن اللہ، کہ مسیح ابن مریم کون ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں کہیں نور من نور اللہ کہ آپ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں، تو اللہ کا پارٹی بنا دیا نا ہم نے، اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ بنا دیا نا۔ تو اس طرح لوگ کیا کرتے ہیں؟ زیادتی کرتے ہیں، قرآن مجید جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں مانتے، اپنے گھر میں بیٹھ کے اس قسم کے عقائد کو گھڑ لیتے ہیں اور پھر لوگوں میں پروموٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ اتنی بات یہاں پر سمجھ جانی چاہیے گرامیٹیکلی بھی کہ یہدی بہ اللہ سے مراد ایک ہے، نہ کہ دو، کیونکہ اگر ہدایت ملنی ہے کتاب سے نہیں ملتی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں۔ تو آپ پھر کتاب کا نام تو لیں اور نور کا نام نہ لیں، یا کتاب سے مراد یہ لیں کہ کتاب کے ذریعے تو ہدایت ملتی ہے اور نور کے ذریعے سے پھر کیا ملے گا؟ کیا یہی کہ جب آپ کا نام آ جائے تو ہم آنکھوں کو ذرا انگوٹھے لگا لیں، اسی سے نور مل جاتا ہے، جو بالکل موضوع حدیث ہے؟ کیا یہی کہ ہم سال کے بعد ایک تھوڑے سے اربوں والے کپڑے پہن کے جلوس نکال کے اس کی قیادت کریں، اسی سے نور مل جاتا ہے؟ آپ کی اصل تعلیمات نور ہیں، ان کو اپنانا چاہیے۔
تو یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کتاب کے، اللہ تعالی، من اس کو جو اتبع پیروی کرے، رضوانہ اس کی رضامندی کی، جو اللہ کی رضا پانے کے لیے خوب کوشش کرتا ہے کہ میں حد الامکان اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں کتاب کی پیروی کروں، اللہ کی کتاب جو کہتی ہے اس کو مانوں، اس پر ایمان رکھوں، اور اس کتاب کی روشنی میں ہی اپنے آپ کو چلاؤں، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کو اپنی رضامندی نصیب کر دیتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، رضوانہ ہو۔ جو اللہ کی رضامندی کے حریص ہوتے ہیں وہ پھر کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کو، اپنے اعمال کو کیا کریں؟ کتاب اللہ کی روشنی میں چلائیں۔ تو اللہ اس کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے دکھا دیتا ہے۔ جو اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کتاب کے ذریعے اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ کیا دکھا دیتا ہے؟ سبل السلام۔ سبل کس کی جمع ہے؟ سبیل کی، راستہ۔ تو یہاں مراد ہے راستے، سلامتی کے بے شمار راستے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے۔ کیونکہ ہمارے کوئی صبح سے لے کر شام تک کتنے ایکشن ہیں، کتنے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن ان کاموں میں بہت سے کام ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو گناہ کے ہوتے ہیں۔ اسی کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس بندے کو سلامتی کا راستہ دکھا دیتا ہے جس میں شیطان کا کوئی ٹچ نہیں ہوتا، شیطان کا کوئی مس نہیں ہوتا، شیطان کا بندہ کہنا نہیں مانتا، وہ اللہ کا کہنا مان رہا ہوتا ہے۔ اس صورت میں تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ بندوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے یا تو وہ کتاب بھیجتا ہے یا اللہ کا رسول بھیجتا ہے۔ تو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ ایسے بندے کو اپنے گھر کی طرف، جنت کی طرف جانے والے جو راستے ہیں سلامتی کے، اس پہ چلا دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے۔ اندھیرے کے ظلمات کس کی جمع ہے؟ ظلمتن کی، ظلمتن کی۔ تو ظلمت سے مراد کیا ہے؟ کون سی تاریکی ہے؟ گناہوں کی، اللہ کی نافرمانیوں کی، اور اسی طرح دین میں نکالی ہوئی خرافات کی، بدعات کی۔ یا تاریکی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان دین سے غافل ہو، اللہ سے غافل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے غافل ہو، اس پہ غفلت طاری ہو جائے۔ تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات، وہ انہیں نکالتا ہے تاریکیوں کے راستے سے، تاریکیوں سے۔ کہاں نکال کے لے جاتا ہے؟ الی النور، روشنی کی طرف۔ اسے علم نصیب ہوتا ہے، ایک روشنی ہے بہت بڑی، کتاب اللہ کا علم نصیب ہو جائے یہ بہت بڑا نور ہے۔ کتاب اللہ کا علم نصیب ہو جائے تو بندہ اس کو یاد رکھتا ہے، اللہ یاد دلا دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ نور ذکر الہی کی صورت میں اس کے پاس آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ میں اللہ کا کہنا مانوں مگر کام وہ کروں جس طرح اللہ کے رسول نے کیا، اس طریقے سے کروں۔ تو پھر وہ سنت کی طرف بھی آ جاتا ہے، تاریکیوں سے نکل کے، بدعات سے نکل کے وہ کدھر آ جاتا ہے؟ سنت کی طرف اور اطاعت کی طرف بھی آ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نور۔ یہاں نور سے مراد یہی چار چیزیں ہیں۔ ایک ہے ذکر الہی، دوسرا کیا ہے؟ سنت، اور تیسرا کیا ہے؟ اطاعت، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ علم۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب ان پہ غور کریں نا، ایک ایک لفظ پہ غور کریں، کتنی واقعی اس میں نور ہے کہ نہیں، یہ چیزیں بندے کو نصیب ہو جائیں۔
اور پھر یہ سارے کام کیسے ہوتے ہیں؟ بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے۔ اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ میں نے اس بندے کو راہ راست پہ لانا ہے تو اللہ اس کو لے آتا ہے۔ کسی اور کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی بندے کے بارے میں یہ طے کرے کہ میں نے اس کو راہ راست پہ لانا ہے تو وہ اس کو لے آئے، یہ اس کا کام نہیں ہوتا۔ دوسرے کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف راہ دکھانا، بس۔ یہ رسول کا کام بھی یہ ہوتا ہے، راہ دکھانا۔ علماء کا کام بھی یہ ہوتا ہے، راہ دکھانا۔ ایک دعوت دین داعی کا کام بھی یہ ہوتا ہے، راہ دکھانا۔ مگر اس پہ چلانا وہ کس کا کام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے حکم سے اس بندے کو تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہوں، اور اس طرح اور سلامتی کے جو راستے ہیں وہ اس کو دکھا دیتا ہوں، وہ اس پہ چل نکلتا ہے، اور اس طرح اس کو میری رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں طرف راستے سیدھے کے۔ اللہ پھر ایسے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بھی رہنمائی کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے بھائی یہ راستہ غلط ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ وہ راستہ نہیں جس کو تم اپنی منزل بنانا چاہتے ہو، بلکہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پہ چلو۔ تو اس میں بھی اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے کہ بندے کو سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ دیکھیں نا کتنی خوبصورت دعا ہے جو ہم ہر روز ہر نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ سوچیں کہ مسلمان جب ہو تو ایک دفعہ وہ یہ دعا مانگ لے، کیا کافی نہیں ہے؟ کہ مسلمان ہے، ہوا ہے تو کافی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، اور 5 نمازوں میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، پھر سنتیں ہوتی ہیں، پھر نفل ہوتے ہیں، اس میں مسلسل یہ دعا مانگ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تاریکی کے بے شمار راستے ہیں، اور اللہ سے یہ توفیق مسلسل بندہ مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر راہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن جو طے کر چکا ہو کہ میں تو سیدھے راستے پہ ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ سوچ ہی غلط ہے، یہی ٹیڑھا راستہ ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا مسلسل ہم مانگ رہے ہیں۔ اس دعا پہ ذرا غور کیجئے تو بڑا افسوس ہوتا ہے اپنے اوپر کہ اللہ کتنی بار میں تجھ سے درخواست کر چکا ہوں، مگر غلطیاں میں کرتا ہوں، گناہ مجھ سے ہوتے ہیں، سیدھے راستے پہ میں نہیں چلتا۔ دیکھا جائے تو غور کیا جائے اس پہ، اور اس پہ بھی غور کیا جائے کہ جب یہ دعا ہے تو کیا واقعی میں نے دل سے دعا کی ہے یا اوپر اوپر سے کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہی مجھے سارے الٹ کام شروع ہو جاتے ہیں مجھ سے۔ تو اس لیے یہ وہ چیز ہے، یہ گر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کتاب کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اور پھر کوشش کیجئے کہ رب کی رضا حاصل کرنی ہے تو اس کتاب کو میں نے نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ دیکھیے کس طرح بندے کو راستے دکھاتا ہے۔ لقد کفر الذین، البتہ تحقیق، کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا، وہی، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم ہے۔ یعنی کرسچنز میں، نصارہ میں کچھ لوگ ایسے بھی وجود میں آ گئے جن کا یہ خیال بن گیا کہ جو اللہ ہے وہی مسیح ابن مریم ہے۔ یہ جو لفظ ہیں وہی مسیح ابن مریم ہے، اللہ جو ہے وہی مسیح ابن مریم ہے۔ اس سے ہم مسلمانوں کے اندر جو ٹیڑھے خیالات کے یا ٹیڑھے دماغ کے لوگ تھے، انہوں نے ایک عقیدہ بنا لیا، اور وہ عقیدہ وحدت الوجود کا، کہ جتنے کچھ بھی ہمیں اس کائنات میں نظر آتا ہے سب ایک ہی شے میں، ایک ہی تسبیح کے دانے ہیں، اور وہ ایک ہی شے ہے۔
اور سب سے اصل وجود جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بعد جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی اللہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں نظریہ حلول، کہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ گھل گیا، داخل ہو گیا، اور ہر شے اللہ تعالیٰ میں داخل ہوگی یا ہو گئی. اس کو اتحاد کا نظریہ بھی کہتے ہیں، اتحادیہ بھی ایسے لوگوں کو کہتے ہیں. اور حلول کا یہ نظریہ ہے، جیسے ریت میں پانی ڈالیں یا پانی میں دودھ ملائیں تو دودھ پانی میں جیسے مکس ہو جاتا ہے، بینی اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں میں اور بندے اللہ تعالیٰ میں، یا مخلوق اللہ میں اور اللہ مخلوق میں مکس ہو جاتی ہے، اور سبھی ایک چیز ہے. وحدت الوجود، یعنی یہ سارے وجود کی ایک وحدت ہے، ایک اتحاد ہے، ایک وجود کا یہ سارا اتحاد ہے. کرسچنز نے اس عقیدے کو انٹروڈیوس کرایا اور یہ جملے کہے کہ ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم. اللہ فرماتے ہیں لقد کفر، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے، وہ کفر کے مرتکب ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے. تو آپ کی بشریت کا انکار جو ہے اسی بنیاد پہ ہوتا ہے. نہیں مانا جاتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ایک انسان ہیں، اور انسانوں کی ضرورتیں جیسے ہوتی ہیں وہی آپ کی ضرورت تھی، اور پھر اسی طرح آپ کسی ماں باپ کے بیٹے تھے، آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، آپ دعائیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، آپ اس کی جناب میں روتے تھے، اور جو خود خدا ہو اس کو پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ دکھاوا ہوتا ہے سارا، دکھانے کے لیے. پھر آپ نے شادیاں کی، آپ فوت ہوئے، آپ کی قبر بنی، یہ خدا کی خبر ہوتی ہے. یہ وہی چیزیں جو ان کی طرف سے ہمارے ہاں آ گئی ہیں. اور ان کے جو بڑے بڑے بزرگ تھے، انہی لوگوں کے جو صوفی کہلاتے ہیں، ان میں 2-3 بڑے مشہور لوگ گزرے ہیں. ایک ہے ابن عربی. ابن عربی 2 ہیں، یاد رکھیے. ایک ہے ابن عربی، الف لام کے بغیر ہے، ابن العربی نہیں ہے، عربی ہے. یہ صوفی بزرگ ہیں جو صوفیوں کے ہیں، جو اسی نظریے کے قائل ہیں، اور اسی پر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. اور ایک دوسرے ہیں ابن العربی، العربی. یہ مالکی محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. تو ابن عربی اور ہیں اور ابن العربی اور ہیں. تو ابن عربی جو ہیں ایک تو یہ ہیں، دوسرے تھے ابن الفارض. ابن الفارض ضاد ہے آخر میں، فارض ضاد ہے آخر میں، یہ دوسرے یہ تھے. اور ایک انہی کے شاگرد تھے تلمسانی. تو ان تینوں نے بڑے عجیب و غریب گفتگو کی ہے، بڑی عجیب و غریب. آپ یہ چیزیں پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ کیا واقعی ایک مسلمان کی یہ بات ہو سکتی ہے؟ اگر یہ چیز ہے تو پھر دین کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے جن لوگوں کو ان میں مزہ آ جاتا ہے نا، وہ نہ قرآن کی طرف آتے ہیں نہ دین کی باتوں کو توجہ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کچھ ہے، کامیابی کی راہ یہی ہے، یہی نظریہ، یہی عقیدہ جو ہم نے اپنایا ہوا ہے یا کسی کا دامن پکڑا ہوا ہے تو بس کافی ہے. تو بہرحال کرسچن سے پہلے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ مثلا یہودیوں نے بھی نہیں کہا کہ عزیر جو ہیں وہی ہی اللہ ہیں. یہ کرسچن ہیں جن سے پہل یہی نظریہ واضح ہوا ہے یا سامنے آیا ہے، جنہوں نے کہا کہ
کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی وہی ہے جو مسیح ابن مریم ہے۔ تو مسیح ابن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ کہ وہ بھی الہ ہیں۔ یہ ہوتا ہے الوہیت مسیح، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، معبود ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل باطل نظریہ ہے۔ قرآن مجید کہہ رہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ توحید سے ہٹ کے ہے، اس میں توحید کا نظریہ ختم ہو چکا ہے۔ جبکہ جتنے بھی پہلے انبیاء کرام آئے ہیں ان سب نے اسی نظریے کو پروموٹ کیا ہے کہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو قل کہہ دیجئے، ان سب کو کہیے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ، تو کون مالک ہوگا اللہ کی طرف سے، شیئن کسی چیز کا، ان ارادہ اگر وہ چاہے، اگر اس نے ارادہ کر لیا، ان یہلکا کہ وہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو، وامہ اور اس کی ماں کو، ومن اور اس کو جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب کے سب کو۔ یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ میں مسیح ابن مریم کو، اس کی والدہ کو اور زمین میں جو بھی مخلوق بستی ہے ان سب کو میں ہلاک کر دوں، تو کیا کوئی ہے جس کے پاس یہ قدرت ہو کہ ان کو بچا سکے؟ جیسا کہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو مار بھی رہا ہے، اور سیدہ مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فوت کی دی، اللہ کے رسول بھی فوت ہوئے، دنیا میں ثبوت موجود ہیں، یہ سب کام اللہ کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جو بھی زمین میں ان سب کو اگر اللہ تعالیٰ مارنا چاہے، تو ہے کوئی مائی کا لال جو سامنے آئے اور اللہ کی اس قدرت کو چیلنج کر سکے؟ جب نہیں ہے قدرت تو پھر وہ الہ کیسے ہیں؟ مسیح ابن مریم میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے کہ ان کو اگر کوئی پکڑے اور ان کو کوئی سزا دینا چاہے تو وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کون ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اکیلا ہوں، میری الوہیت کو چیلنج نہ کرو اور نہ ہی کسی کو میرے برابر کھڑا کرو، میں خالق ہوں، باقی سب مخلوق ہے۔ اس لیے اس کی دلیل یہ ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے نا وہ زمین و آسمان سب پر ہے، کنٹرول ہے اس کا حکم چلتا ہے، ساری مخلوق اس کے ماتحت ہے۔ یہ اس کے الہ واحد ہونے کی دلیل ہے۔ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم چاند کو، سورج کو یا کسی اور کو کہہ سکے، جن کو کہہ سکے کہ یہودی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ذرا ان کو بھگاؤ، یہاں سے مارو، ان کو پرے کرو؟ نہیں کروا سکے، الا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرشتوں کے ذریعے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو زمین سے اپنے اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ تو ایک تو دلیل یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، کہ اسی کی بادشاہت زمین و آسمان پہ چل رہی ہے، اس لیے وہی معبود حقیقی ہے۔ مسیح ابن مریم نہیں ہے، نہ ان کی ماں ہے۔ دوسری دلیل، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو تم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بغیر باپ کے جو پیدائش ہوئی ہے اس پر اتنے حیران کیوں ہو کہ بغیر باپ کے جو بیٹا پیدا ہوا تو اس کا باپ اللہ ہوگا؟ او بھئی یہ تو اللہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیے، ان کی ماں تو ہے، مگر آدم کی کون سی ماں تھی یا کون سا باپ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو پیدا کیا نا۔ یعنی اگر عجیب ترین بات ہے اور حیران کن بات اگر ہے تو وہ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش میں ہے، نہ کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش میں۔ یہ ایک اور دلیل ہے۔
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے۔ یہ ایک تیسری دلیل ہے۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر چیز پر قدرت حاصل تھی، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز پر قدرت حاصل تھی۔ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیدا کیا، اور نہ ہی کسی کو پیدا کرنے کی، تخلیق کرنے کی آپ کے اندر قدرت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت صرف خطہ عرب میں تسلیم کی گئی تھی آپ کی زندگی میں، پوری کائنات میں نہیں۔ مگر اس وقت اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پوری کائنات میں تسلیم شدہ تھی۔ تو اس لیے کوئی بھی رسول، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ وہ خدائی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی اس کو پہنچانا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی خرابی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہم مسلمانوں سے، اور سمجھا دیا کہ دھیان کرنا، اپنے رسول کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ کرنا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہماری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نہیں، بلکہ امت کے جو نیک افراد تھے ان کو بھی خدائی کے درجے پر پہنچا رہے ہیں۔ یہ حلول کا نظریہ جو انتہائی کفریہ نظریہ ہے، جس کو قرآن نے کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا، مانا جاتا ہے، لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہودیوں اور نصارہ نے، نحن ابناء اللہ، ہم بیٹے ہیں اللہ کے، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے پیارے ہیں۔ اب یہودیوں نے اپنی طرف سے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں بیٹوں سے مراد حقیقی بیٹے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، ایک دعویٰ ہے، بلکہ سیدنا عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف نسبت کر کے یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، تو ہم ان کی اولاد ہیں، تو لہذا ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر اسی طرح ابناء اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ عزیر علیہ السلام کے ماننے والے تو ہم ہیں، کوئی اور تو ہے نہیں، لہذا ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہم مسلمان بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، بنو اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اتنا ہم مانتے ہیں، لیکن یہ ماننا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے وہ نہیں کہتے۔ پھر دوسری بات یہ کہہ دینا تو آسان ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دیکھیے بے دلیل باتیں کرنا یہ جوز کا اور کرسچن کا کام ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اسی کے محبوب ہیں۔ یہ بے جا قسم کا فخر ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہ بیکار قسم کی بات ہے، خود اعتماد نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اپنے اوپر اتنا جھوٹا اعتماد ہے، اور یہ فخر کی بات جو کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، قل کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو یا اس کے بیٹے ہو تو فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو کیوں وہ عذاب دیتا ہے یا سزا دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ تمہیں بار بار رب کی طرف سے کچھ عذاب کے، سزاؤں کے ہتھوڑے پڑتے ہیں، کوڑے لگائے جاتے ہیں تمہیں، تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ جو محبوب ہو اس کی تو غلطی پہ بھی لوگ نہیں پوچھتے، اس کی غلطی کو بھی نہیں پوچھتے۔ دنیا میں تو یہ اصول ہے، محبوب جو ہو اس کی غلطی کی بھی بڑی اچھی توجیہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعووں سے فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ عمل سے ہونے ہیں۔ تمہارے عمل گناہ گارانہ، اس لیے تمہیں بار بار رب کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ اگر تمہارے دعوے اللہ قبول کر لیتا تو تمہیں کبھی سزا نہ دیتا۔ یہ دعوے بھی جھوٹے ہیں
اور عمل تم کرتے نہیں جس کی وجہ سے تمہیں اللہ ناراض ہو کے سزا دیتا ہے۔ بل انتم بشر، بلکہ تم ایک انسان ہو، ممن خلقا، ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا۔ یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، تم بھی انہی میں سے ہو۔ جس طرح ان کی تخلیق فرمائی تو تمہاری تخلیق بھی ان سے کوئی مختلف نہیں ہوئی۔ تو بل انتم بشر ممن خلق، یغفر لمن یشاء، وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا۔ یہ اشارہ ہے اہل ایمان کے لیے کہ جو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کی رحمت میں آئیں گے یا اللہ ان کو بخش دے گا تو اس کے کچھ اسباب اللہ تعالیٰ ان کو فراہم کر دیتا ہے کہ نیکیاں کرو، گناہوں سے بچو، کفر سے بچو، اس قسم کے جملے نہ کہو کہ اللہ ہی وہی ہے جو مسیح ابن مریم ہے، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اس کے بیٹے ہیں۔ یہ غلط اسباب ہیں۔ ان اسباب سے بندہ گمراہ تو ہو جاتا ہے، اور اسی گمراہی کی وجہ سے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ سزا دیتا ہے جسے وہ چاہے گا۔ تو دونوں کو اسباب فراہم کر دیتا ہے، ایک گناہوں کے اسباب کی طرف لگ جاتا ہے اور ایک نیکیوں کے اسباب کو لے کے نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ معاف ہو جاتا ہے، اس کو سزا مل جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو درمیان ہیں ان دونوں کے، اللہ ہی ہے، اسی کا کنٹرول ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے وہ تابع دار ہیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اسی کے لوٹنا ہے، سب نے جانا اسی کی طرف ہے۔ دیکھنا، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وجود دیا ہے، اس وجود میں کوئی شے لے لیں، دماغ لے لیں، آنکھیں لے لیں، کان لے لیں، دل لے لیں، پاؤں لے لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دے رکھا ہے۔ دل کو لیں، اس کو یہ حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو، بلڈ کو پمپ کرتے رہو، پمپ کرتے رہو، پمپ کرتے رہو۔ تو ہمارا دل اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اسی طرح آنکھیں، کان ہیں، ان کو بنائے اس لیے کہ تم نے دیکھنا ہے، تم نے سننا ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہم بظاہر جتنی بھی مخالفت کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کو بھی کہا ہے کہ تم نے کام کرنا ہے، یہ جو میں جس طرح موو کیا جائے تم نے کرنا ہے۔ زبان کو بھی کہا ہے، ٹانگوں کو بھی کہا ہے، وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو اطاعت کرتے ہیں، مگر یہی جسم کے ہمارا ایک ایک انگ ہم سے بھی ایک سوال کرتا ہے کہ ہم تو اللہ کے حکم کی پابندیاں کر رہے ہیں، تم کتنی کرتے ہو؟ تو یہ ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، رسولنا، رسول ہمارا، یبین لکم، وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ، وقفے پر، من الرسل، رسولوں کے، یعنی بڑا لمبا عرصہ ہو گیا کوئی رسول نہیں آیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تقریباً 500-550 سال کے بعد آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درمیان کا اتنا وقفہ ہے، وحی کا سلسلہ منقطع رہا، کوئی درمیان میں نبی نہیں رہا، وحی کی بڑی سخت ضرورت تھی، رسول کی بڑی سخت ضرورت تھی۔ تمہارے حالات ایسے بن چکے تھے کہ تم شرعی احکام کو جاننا چاہتے تھے اور بتانے والا کوئی نہیں تھا، لہذا تمہاری اس ضرورت کو ہم نے پورا کر دیا ہے۔ اب کل کو یہ نہ ہو کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ نہ تم کہو نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ سنو، فقد جاءکم بشیر و نذیر،
پس تحقیق آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اللہ کا رسول آ چکا ہے اب تمہارے پاس۔ وہ خوشخبری بھی دے رہا ہے اپنی گفتگو میں، جو نیک عمل کریں گے اس کو مانیں گے، ان کو کہہ رہا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، اور جو برے لوگ ہیں، نافرمان ہیں، نہیں مان رہے، ان کو وارننگ بھی دے رہا ہے، ڈرا بھی رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، میں تمہیں اب بتا رہا ہوں، کل کو ایسا نہ ہو کہ رب کی عدالت میں تم کہو اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا، یا ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا، میں آ چکا ہوں، مان لو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ سوچنا کہ رسول ہمارے درمیان آئیں، کسی اور کے ہاں نہ آئیں، یہ تم اللہ کی قدرت کو چیلنج کرتے ہو۔ ہماری نسل میں رسول آنے چاہیے، کسی اور نسل میں کیوں آئیں؟ اللہ قادر ہے کسی کو بھی کھڑا کر دے، کسی کو بھی نبوت کا تاج پہنا دے۔ یہ نسلی باتیں نہیں چلتی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہوئی۔ بنو اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ یہ واقعہ، یہ بات جو کی گئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول وقت کو کس طرح لوگ نہیں مانتے اور کس طرح مانتے ہیں۔ تو مثال دی ہے بنو اسرائیل کی کہ ان کے مزاج کو دیکھیے کہ کیسے لوگ تھے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کیسے مان سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے بے شمار نعمتیں تمہیں عطا کیں، فرعون جیسی شخصیت جو تم پر مسلط تھی، ایک ظالم، اللہ نے اس سے تمہیں نجات دلائی، بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر میدان میں لا کے تم پر من و سلوہ اتارا، بادلوں کا سایہ کیا، پیاس لگ چاہی، پانی مانگا تم نے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پتھر سے 12 چشمے نکال دیے۔ تھوڑی نعمتیں نہیں ہیں، گنوا رہے ہیں۔ اور انہی نعمتوں میں ایک ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت یہ بھی تم میں عطا کی تھی کہ اس نے بنائے تم میں نبی۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ ساری بنو اسرائیلی کہلائی، اور انہی کو راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر نبی بنائے۔ کتنا بڑا شرف ہے اسی قوم میں جو نسل در نسل چلی آ رہی تھی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اس نے بنایا تمہیں بادشاہ، یعنی بادشاہت جیسی نعمت بھی تمہیں عطا کی۔ تمہارے اپنے آباء میں، اسلاف میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، بادشاہ بنے۔ پھر اسی طرح بعد میں بھی حضرت سلیمان ہوں، سیدنا داؤد علیہ السلام ہوں، یہ سب اللہ کے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور پھر بادشاہ بھی تھے۔ تو وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تمہیں بادشاہ بنایا، یعنی دنیا میں کوئی قوم اس وقت جب تم تھے یا تم ہو، تمہارے مقابلے میں کسی قوم کے پاس اتنی طاقت، قوت اور بادشاہت نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی تھی۔ تمہاری قوم کے پاس جتنی ہدایت، رہنمائی اور اللہ کی کتاب تھی وہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ وَآتَاكُمْ، اور عطا کیا اس نے تمہیں، ما، وہ جو، لم یؤتی، نہیں دیا اس نے، احدن، کسی ایک کو، من العالمین، دنیا والوں میں سے۔ اور دنیا بھی آباد تھی، مگر اللہ نے تمہیں جو کچھ عطا کیا وہ کسی کو عطا نہیں کیا۔ اب یہ جذبہ ابھار کے، اللہ کی نعمتیں یاد دلا کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ابھارتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو اسی میدان میں ہم رہ رہے ہیں، اب شہر میں چلنا چاہیے، اور یہ جو شہر ہے، یہ جو ملک ہے،
جس کی سرحدوں پہ ہم پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم اللہ کا نام لے کے اس شہر میں داخل ہو جائیں جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، تو وہاں آرام سے جا کے رہیں گے بھی صحیح، شہر بھی فتح ہو جائے گا، اور وہاں کے جو جابر اور ظالم لوگ ہیں ان سے مقامی لوگوں کو بھی نجات مل جائے گی۔ تو فرمانے لگے یا قوم، یا میری قوم، ادخلوا الارض، داخل ہو جاؤ زمین میں، المقدسۃ، جو مقدس ہے، التی، وہ زمین جو کتب اللہ لکم، لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے، تم داخل ہو، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا کہ تم اس کو فتح کر لو گے، یعنی تمہاری یقیناً جیت ہے، ہار نہیں ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور نہ تم پھر جانا اپنی پشتوں پر، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ تم لوٹ جاؤ گے خسارہ پانے والے ہو کر۔ آگے بڑھتے جانا، پیچھے نہ ہٹنا، خوف نہ کھانا ان کی طاقت سے، جو عددی طاقت، نفری طاقت تمہیں نظر آئے، تمہارا رعب اللہ تعالیٰ ان پر ڈال دے گا، اس لیے آگے بڑھتے جانا، پیچھے ہٹنے کا سوچنا ہی نہ، داخل ہو جاؤ، اور اگر پیچھے ہٹنے کا تم نے سوچا تو بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ واز تھا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تھا، مگر ایسی بزدل قوم تھی کہ اس قوم کا نام سن کے کہ اس شہر میں ہم داخل ہوں، انہیں بڑے عجیب و غریب خیالات آنے لگے، اور انہوں نے کہہ دیا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما، بے شک اس میں ایک قوم ہے، جبارین، بڑے زبردست لوگوں کی، جبار، جبر سے ہے، جبر کرنے والے، سختی کرنے والے، ظالم لوگ۔ تو ہمیں ایسی آپ سلطنت میں یا ایسے ملک اور شہر میں داخل کرنا چاہتے ہیں جہاں بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، اور ہم بڑے نرم دل کے ہیں، ہم بڑے مسکین ہیں، ہم لڑاکے نہیں ہیں، ہم نے تو کبھی اپنے ہاتھ سے چڑیا تک ذبح نہیں کی۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے۔ یہ جواب دے دیا، جناب آپ ہمیں کہتے ہیں داخل ہو، ہم نہیں داخل ہوتے، وہ بالکل نہیں داخل ہوں گے، ہاں اس وقت داخل ہوں گے جب وہ یہاں سے نکل جائیں گے، خود بخود اس شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں گے بغیر لڑائی کے یا ہماری لڑائی کے، تب جا کے ہم داخل ہوں گے، یا کوئی اور ان کو نکال دے، ہم نہیں نکالیں گے۔ یہ ہے ان کا جہادی جذبہ، بزدل لوگ، اور ان کی بزدلی آج بھی دیکھی جا سکتی ہے، نہتے لوگوں پہ، بچوں پہ، عورتوں پہ، بوڑھوں پہ بندوق تان لیتے ہیں اور گولیاں چلا دیتے ہیں۔ درد ہے نا، ان کے ہاتھوں میں بھی بندوقیں دیں، پھر آمنے سامنے کھڑے ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ میدان جنگ میں کون کھڑا ہوتا ہے اور کون بھاگتا ہے۔ سب کو نہتہ کر کے، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا لوہے کا آلہ بھی ہے، وہ بھی کسی کے ہاتھ میں دیکھیں تو ان کو مجرم نظر آتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا لڑاکا ہے۔ تو وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور یقیناً ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں حتیٰ کہ وہ نکل جائیں اس سے، بس۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ شہر کی جو چابی ہے پلیٹ میں رکھ کے ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے، اور شہر کے لوگ ہمارا استقبال کریں، تب ہم داخل ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ فَإِن يَخْرُجُ مِنْهَا، پھر اگر وہ نکل جائیں اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تب ہم بے شک داخل ہونے والے ہیں، ورنہ نہیں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں لڑنے کے لیے چلو، اور یہ کہتے ہیں نہیں، لڑنا نہیں ہے، وہ خود نکل جائیں بس، پھر ہم داخل ہوں گے۔ قال رجلان، کہا دو آدمیوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، انہیں ڈر تھا کہ کوئی کفریات جملے ہم سے نہ نکل جائیں، نافرمانی کے جملے ہم سے نہ نکل جائیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حکم دیں ہم ان کی نافرمانی نہ کر بیٹھیں. اللہ کے رسول ہیں، جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اور ایسا ہی ہوگا، ہمارا ایمان ہے اس پہ. تو ایسے دو نوجوانوں نے پھر ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بات تو انہوں نے بالکل ہی ریجیکٹ کر دی نا، جو انہوں نے تسلی دلائی تھی اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم داخل ہوں. ہم اس وقت ہوں گے جب کہ شہر کی کنجیاں ہمارے حوالے کر دی جائیں، اور جب ہم داخل ہوں تو استقبالی وہاں موجود ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے دو بندوں کو توفیق دی، وہ بولے تو انعم اللہ علیہما، انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں پر. یہ اللہ کا انعام تھا کہ وہ رسول پر ایمان بھرپور رکھتے تھے اور اللہ کی نافرمانی سے بھی ڈرتے تھے. وہ بول اٹھے، کہنے لگے ادخلوا علیہم الباب، او ہماری قوم داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، یہ دروازہ ہے، داخل ہو. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم غالب آنے والے ہو، تمہیں لڑائی کی نوبت بھی نہیں آئے گی، تمہیں دیکھ کے یہ بھاگ جائیں گے. یہ بزدل ہیں، ان کو جبار مت کہو. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر ہی تم توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن. اگر اللہ کو مانتے ہو کہ وہی زبردست ہے، وہی غالب ہے، وہی ناصر ہے، تو پھر توکل کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو. دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے داخلے کے بعد ان ظالموں جابروں کو اس علاقے سے خود بخود نکال دے گا. وہ تمہیں دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوں گے اور شہر تم آسانی سے فتح کر لو گے. مگر ان باتوں پر ان کو یقین نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے یہ سب ہوائی باتیں ہیں، جو آنکھوں سے دیکھتے تھے اسی کو مانتے تھے. قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، یہ جو آپ کے حمایتی بول رہے ہیں نا، ہم ان کو جواب نہیں دیتے، ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ سن لیجیے آپ، انا لن ندخلها ابدا، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ رہیں گے اس میں. یعنی یہ جابر قوم جب تک اس شہر میں موجود ہے ہم کبھی اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ، آپ ہمیں کہتے ہیں ہم جا کے لڑیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، پس جاؤ تم اور تمہارا رب، پس تم دونوں جنگ کرو اس قوم سے. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بے شک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں اٹھتے. جو بیٹھا ہوا اس کو کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں ہوتی جب اس کو یہ کہا جائے کہ دشمن سے تم نے لڑنا ہے. تو بزدل ہوتے ہیں ایسے لوگ. اتنی جرت سے انہوں نے جواب دے دیا، کھل کے، ڈھٹائی سے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کے پاس جب مدینہ کے لوگ آئے اور مسلمان ہوئے تو کسی موقع پہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم انصاریوں کو لے کے بیٹھے ہیں اور مہاجرین بھی ہیں. تو آپ نصرت کی، مدد کی بات کرتے ہیں، حمایت کی بات کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے بلواتے ہیں، بولو بھائی. مختلف لوگ بولے. تو ایک انصاری لیڈر تھے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا آپ کی مراد ہم تو نہیں ہیں، کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے پہ نہ ہلکی سی رونق آئی. تو بولے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ ہمیں بنو اسرائیل کی طرح مت سمجھیے گا، جنہوں نے اپنے وقت کے رسول کو کہا تھا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم نہیں لڑ سکتے. اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم کھا کے کہتے ہیں کہ اس دین کے لیے ہم اپنی جان، مال، سب کچھ قربان کر دیں گے. اور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ برق الغماد نام کی جو جگہ ہے وہاں تک اپنے گھوڑے دوڑاؤ اور جاؤ، تو آپ کی اشارہ ابروز پہ ہم بھاگ کھڑے ہوں گے اور وہاں تک جائیں گے، اور راستے میں جو بھی آئے گا اس کا مقابلہ کریں گے. اور یہ جملے تھے. اللہ کے رسول کا چہرہ بالکل خوشی سے پھول اٹھا.
اللہ اسرائیل کی طرح نہیں ہے، یہ دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ تو اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، جائیے جناب آپ جائیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہمیں لڑنے کی زیادہ ترغیب نہ دیں۔ یہ بڑے عجیب سے الفاظ تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اس قوم سے، تو دعا کرتے ہیں، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب۔ ربی کیا ہے اصل میں؟ یا ربی، یا ربی، یا کو بھی کاٹ دیا، ربی کے بعد جو یا ہے اس کو بھی تو ربی بنا دیا، بس جو انڈرسٹوڈ ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، انی لا املکو، نہیں بے شک میں نہیں میں مالک، الا نفسی، مگر اپنے نفس کا، و اخی، اور اپنے بھائی کا۔ اللہ بس اتنی بات ہے، میں بڑا کمزور ہوں، قوم کو سمجھانا تھا میں سمجھا چکا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اب میں تیری جناب میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے مایوس ہو کے صرف اتنا کہوں گا، میں اپنی ذات کو اور اپنے بھائی کو تیری راہ کے لیے پیش کر سکتا ہوں، باقی کوئی بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ لہذا ففرق بیننا، تو جدائی ڈال دے درمیان ہمارے، و بین القوم الفاسقین، اور درمیان ان لوگوں کے جو فاسق ہیں۔ یہ سب فاسق ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان بس جدائی ڈال دے، ہم نہیں ان کے ساتھ رہنا چاہتے۔ یہ تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سنی اور فرمایا، قال، فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، تو بے شک وہ حرام کر دی گئی، علیہم، ان پر، 40 سنتاً، 40 سال، یعنی یہ ارض مقدس جس کی طرف آپ کہہ رہے تھے کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو تمہیں فتح نصیب ہوگی، اب یہ ارض مقدس ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ کتنے عرصہ کے لیے؟ 40 سال کے لیے۔ اور 40 سال پھر یہ کیا کریں گے؟ یتیہون فی الارض، وہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں۔ یتیہون، تیہ، میدان تیہ، سنا ہے نا نام، پڑھتے ہیں نا، میدان تیہ۔ یہ تیہ کا مطلب کیا ہے؟ وہی میدان جس میں وہ بھٹکتے پھرتے رہے، یہ وہی میدان تیہ ہے جہاں رشین جہاز جا کے گرا ہے، سینائی کا میدان جو ہے، صحرائے سینا۔ تو یتیہون فی الارض، وہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، بس ادھر جائیں گے، کبھی کہیں گے شاید شہر ادھر ہے، ادھر چلتے ہیں، پہنچیں گے، پھر خیال آئے گا نہیں یہاں تو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا، پھر ادھر چلتے ہیں، پھر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بس اس طرح 40 سال تک اس میں بھٹکتے پھرتے رہیں گے۔ اور انہی 40 سالوں کے شروع میں ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا انتقال ہو گیا، اور بعد میں ان کو یہ سزا 40 سال تک بھگتنا پڑی۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس نہ تم افسوس کرو ان لوگوں پر جو فاسق ہیں، کہ اب ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا، اور ان کو میں نے میدان تیہ میں ہی بھٹکانا ہے، یہ شہر میں داخل نہیں ہوگے، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، اور آپ کو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ میری قوم تھی یہ برباد ہو جائے گی۔ بھٹکنے دیں ان کو، جو رسول کا کہنا نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے میدان تیہ کھول دیتا ہے، وہ اسی میں بھٹکتا رہتا ہے۔ تو جو مسلمان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانتا، آپ کی کھلی نافرمانی کرتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں میدان تیہ میں ہوں، بھٹک رہا ہوں، کوئی راہ نظر نہیں آتی، 40 سال بھی چاہے اس کو مل جائیں وہ بھٹکے گا، راہ راست پہ نہیں آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔
إلا أنت أستغفرك